فرمان مصطفیٰ ہے کہ لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں سب کو خبر سنا دی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ربیع الاول کا پیارا مہینہ آ گیا ہے، خوشیوں کا سما ہو گیا ہے، گھر گھر سج گئے، گلیاں اور بازار روشن ہو گئے، آمد مصطفیٰ ہوئی روشن زمانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ یہاں موجود پیارے بچوں اور مدنی چینل پر دیکھنے والے تمام ناظرین کو یہ پیارا پیارا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا یہ مبارک مہینہ بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو اس ماہ مبارک کی برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے، آمین۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ربیع الاول کا مبارک مہینہ آیا تو کڈس مدنی چینل اپنے دیکھنے والے تمام ناظرین کے لیے نئے نئے اور زبردست پروگرامز لایا۔ ان میں سے ایک ہمارا یہ پروگرام اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس میں ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بایوگرافی ڈسکس کریں گے۔ جی ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں کرنے کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ آڈینس میں بیٹھے ہمارے دوست ہمارے پینلسٹ سے سوالات پوچھیں گے اور ہمارے پینلسٹ ان کے جوابات بھی دیں گے، تو آپ نے کہیں نہیں جانا، ہمارے ساتھ جوائن رہنا ہے۔ تو آئیے اب دیر کیے بغیر ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اللہ پاک کے پیارے پاک کلام سے۔ میں آخری نبی ہوں سب کو خبر سنا دی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے آپ محب بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ جی محب بھائی، آج آپ ہمیں اور مدنی چینل کے ناظرین کو کون سی سورت کی تلاوت سنائیں گے؟ آج میں آپ کو سورہ قریش کی تلاوت سناؤں۔ ماشاءاللہ، آپ شروع کریں، لیکن مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، آپ نے بہت ہی ادب و احترام سے تلاوت قرآن پاک کو سننا ہے، کیونکہ جہاں پر تلاوت قرآن پاک ہوتی ہے وہاں پر اللہ پاک کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ جی محب بھائی شروع کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإیلاف قریش إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ آمنت بالله صدق الله العظيم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ محب بھائی، اللہ پاک آپ کو اس کی برکت عطا فرمائے، اللہ پاک ہم سب کو بار بار میٹھے مدینے کی بات اب حاضر نصیب فرمائے، اللہم آمین۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور چلتے ہیں ٹاپک آف دا ڈے کی طرف۔ میں آخری نبی ہوں سب کو خبر سنا دی۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی دا پیرنٹس آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو جی حذیفہ بھائی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدین کی تو کیا ہی بات ہے، دنیا کے سب سے گریٹ والدین ہیں، سبحان اللہ۔ اور ایسا کیوں نہ ہو
کہ وہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابو جان اور امی جان جو ہیں، سبحان اللہ، اللہ پاک کی بے شمار رحمتیں ہوں والدین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، آمین۔ اگر بات کی جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابو جان کی، جن کا پیارا پیارا نام حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ ایک عظیم باپ کے بیٹے تھے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے والد حضرت عبد المطلب قریش مکہ کے رہنما اور بنو ہاشم کے سردار تھے، سبحان اللہ۔ ان کا اصل نام شیبہ ہے اور لوگ انہیں اچھے کاموں کی وجہ سے شیبۃ الحمد کہتے تھے، سبحان اللہ۔ جبکہ آپ کی امی جان کا پیارا پیارا نام حضرت فاطمہ بنت عمر ہے، سبحان اللہ۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ولادت سے پہلے ہی حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ قریش کے قافلے کے ساتھ بزنس کے لیے ملک شام گئے تھے۔ واپسی پر یہ قافلہ مدینہ منورہ کے پاس سے گزرا تو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بیمار ہونے کی وجہ سے مدینے میں ہی اپنے والد حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے ننیال بنو عدی بن نجار کے ہاں ٹھہر گئے اور وہیں 25 سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان کی بھی کیا ہی بات ہے، آپ کا پیارا پیارا نام حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا ہے، سبحان اللہ۔ آپ کے والد کا نام وہب بن عبد مناف اور والدہ کا نام برہ تھا، سبحان اللہ۔ آپ رضی اللہ عنہا نیک، پرہیزگار، شرافت نسب اور صاحب ایمان خاتون تھیں، سبحان اللہ۔ اور آپ قریش کی عورتوں میں سب سے ممتاز تھیں، سبحان اللہ۔ اور محمد مصطفیٰ احمد مشتبہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا کی اکلوتی یعنی ایک اولاد تھے۔ سبحان اللہ۔ جب آپ رضی اللہ عنہا حضرت عبد المطلب اور حضرت ام ایمن کے ساتھ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے قبر مبارک پر حاضر ہوئیں، واپس آتے وقت ابوا کے مقام پر آپ کا انتقال ہو گیا اور آپ کا مزار شریف وہیں بن گیا۔ یعنی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے آپ کے ابو جان دنیا سے تشریف لے گئے، اور جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال کی تھی تب آپ کی امی جان بھی دنیا سے وفات پا گئی۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے پرورش میں آ گئے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے والدین سے، خاص طور پر اپنی امی سے بہت محبت فرماتے تھے۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ محترمہ کی مزار شریف پہ گئے تو رونے لگے۔ حاضرین نے رونے کا سبب پوچھا تو ارشاد فرمایا، مجھے اپنی والدہ کی شفقت و مہربانی یاد آنے لگی اس لیے رو پڑا۔ اس سلسلے میں ایک اور روایت بھی ہے کہ حضرت امام قرطبی اپنی کتاب تذکرہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حجۃ الوداع کے موقع پر ہم سب کو ساتھ لے کر چلے اور حجون کی گھاٹی پر سے گزرے تو رنج و غم میں ڈوبے ہوئے رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روتا دیکھ کر میں بھی رونے لگی۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی پر سے نیچے تشریف لائے اور کچھ دیر بعد میرے پاس واپس تشریف لائے تو خوش خوش مسکراتے ہوئے میں نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، کیا بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹنی پر سے اترے تو رنج و غم میں ڈوبے ہوئے اور جب واپس تشریف لائے ہیں تو خوش خوش مسکراتے ہوئے؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی والدہ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا کی قبر انور کی زیارت کے لیے گیا تھا تو میں نے اللہ پاک سے سوال کیا کہ اللہ پاک ان کو زندہ فرما دے، تو اللہ پاک نے ان کو زندہ فرما دیا اور وہ ایمان لائیں۔ گل جہاں کی مائیں ہو تم پر فدا، تم محمد کی بنی ماں آمنہ۔ ماشاء
माशाअल्लाह आज की डिस्कशन बहुत अच्छी रही। उम्मीद करता हूँ कि मदरी चैनल पर सुनने वाले तमाम नाज़रीन इन बातों को याद रखेंगे। तो मदरी चैनल के नाज़रीन और प्यारे बच्चों, आइए बढ़ते हैं और चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसमें हमारे ऑडियंस के बच्चे हमसे सवालात पूछेंगे और हमारे पैनलिस्ट इनके जवाबात भी देंगे। मगर मैं आपको यहाँ पर एक अहम बात बताता चलूँ कि हमारे पैनलिस्ट को ये सवालात और इनके जवाबात पहले से दे दिए गए थे, तो इंशाअल्लाह वही सवालात होंगे और उनके जवाबात हमारे इस सेगमेंट में दिए जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं सवालात का सिलसिला। पहला सवाल कौन करेगा? आप करेंगे? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद फैज़ान है। मेरा सवाल हुज़ैफ़ा भाई से है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात सब नबियों से कैसे अफजल है? फैज़ान भाई, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लेवल सब नबियों से बहुत ज़्यादा है। इसके बहुत सारे रीज़न्स हैं। इनमें से एक आसान सी बात मैं आपको बताता हूँ, वो ये कि पहले अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम किसी ख़ास स्पेसिफिक कौम के लिए आते थे, लेकिन अल्लाह पाक ने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस पूरे यूनिवर्स का नबी बनाकर भेजा। पारा 22 सूरह सबा आयत नंबर 28 का तर्जुमा है, और ए महबूब, हमने आपको तमाम लोगों के लिए खुशखबरी देने वाला और डर सुनाने वाला बनाकर भेजा है। सुभान अल्लाह। और जाहिर सी बात है कि जो सबका लीडर हो उसका लेवल सबसे ज्यादा होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद ज़ैयान अत्तारी है। मेरा हमज़ा भाई से ये सवाल है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है, तो रहमतुल लिल आलमीन का क्या मतलब है? अच्छा ज़यान भाई, पहले इस वर्ड को समझ लेते हैं, फिर इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ आएंगे। रहमतुल लिल आलमीन ये दो लफ्ज़ों से बना है। पहला लफ्ज़ है रहमत और दूसरा लफ्ज़ है आलमीन। रहमत का आसान सा मतलब है शफ़क़त, मेहरबानी, खुशी वगैरह का रीज़न, और आलमीन प्लूरल है आलम का, और इसका मतलब है अल्लाह के अलावा ये पूरा कायनात, ये पूरी यूनिवर्स। तो रहमतुल लिल आलमीन का आसान सा मतलब ये है कि ऐसी पर्सनैलिटी जो पूरी कायनात को मिलने वाली नेमतों की वजह हो। सुभान अल्लाह। सब खुशियाँ और भलाइयाँ उनके सदके ही मिलती हो। सुभान अल्लाह। और वो पर्सनैलिटी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। सुभान अल्लाह। इस पूरी कायनात में जिसको जो खुशी भलाई मिलती है वो प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके ही मिलती है। सुभान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद अफ़ीफ़ है। मेरा सवाल निहाल भाई से है। निहाल भाई, मेरा आपसे ये सवाल है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हिजरत की और हिजरत का अक्सर जिक्र भी आता है। ये हिजरत क्या होती है और ये हिजरत क्यों की गई थी? अफीफ भाई, सबसे पहले तो आप ये समझे कि हिजरत के दो मतलब होते हैं। एक तो ये होता है कि अपना शहर, वतन या कोई इलाका छोड़कर किसी और जगह चले जाना, और एक मतलब ये है कि जिस जगह अपने दीन को फॉलो करने में मुश्किलें हों तो वो जगह छोड़कर किसी ऐसी जगह चले जाना जहाँ पर आसानी से दीन को फॉलो किया जा सके। मक्का शरीफ में भी मुसलमानों के साथ यही मामला हुआ कि वहाँ के कुफ़ार मुसलमानों पर बहुत जुल्म करते, उन्हें उनके दीन पर अमल नहीं करने देते और दीन इस्लाम की तबलीग भी नहीं करने देते। इसीलिए मुसलमानों ने मक्का पाक से मदीने पाक की तरफ हिजरत की ताकि वहाँ पर आसानी से दीन इस्लाम पर अमल भी किया जा सके और दीन इस्लाम की तबलीग भी की जा सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा सवाल हुज़ैफ़ा भाई से ये है कि मदीना पाक की हिजरत करने से पहले किसी और जगह की भी हिजरत की गई थी क्या? जी हाँ, मदीना पाक से पहले भी मुसलमानों ने एक हिजरत की थी, और वो हिजरत थी हबशा की तरफ। जब कुफ़ारे मक्का ने मुसलमानों पर बहुत ज़्यादा जुल्म और सितम करने शुरू कर दिए थे, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को हबशा की तरफ हिजरत करने का हुक्म फरमाया था। तो मुसलमानों ने हबशा की तरफ हिजरत की थी। जिन सहाबा किराम और सहाबियात अलैहिम रिदवान ने पहले हबशा की तरफ हिजरत की थी और वे मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत की थी, वो बड़ी फजीलत वाले लोग थे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद माशहजाद है। मेरा सवाल गुफरान भाई से है।
غفران میں میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وقت میں بھی نعت خواہ ہوتے تھے اور ان کی شان میں نعت پڑھتے تھے؟ جی ہاں بالکل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت بھی نعت خواہ ہوتے تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں پڑھتے تھے۔ اگر اس وقت کے فیمس نعت خواہ کی بات کی جائے تو اس میں حضرت عبداللہ بن رواحہ، حضرت کعب بن زبیر اور حضرت حسان بن ثابت ہیں، اور جن کا خاص مشغلہ ہابی ہی یہی تھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں پڑھا کرتے تھے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ مسجد نبوی کے ممبر پر کھڑے ہو کر نعتیں پڑھا کرتے تھے، اور سننے والوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہوتے تھے۔ حضرت حسان رضی اللہ عنہ کی نعت کا ایک مشہور شعر یہ ہے: وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، یعنی آپ سے بڑھ کر کوئی حسین کبھی میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، آپ سے بڑھ کر حسین و جمیل کبھی کسی عورت نے نہیں جنا، آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے ہیں، گویا کہ آپ کو ویسا ہی پیدا کیا گیا جیسا آپ چاہتے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال غفران بھائی سے ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال کب اور کہاں ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کیا تھی، اور والدہ کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کس نے کی؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف تقریباً 6 سال تھی تو حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا مدینہ منورہ اپنے کچھ ریلیٹیو سے ملنے گئی، تو واپس آتے وقت ابوا نام کے مقام پر آپ کا انتقال ہو گیا، اور آپ کے انتقال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے کی، اور والد کا ذکر یوں نہیں آیا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہی انتقال کر چکے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہال بھائی میرا آپ سے یہ سوال ہے، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، نعت کے شعر کا کیا مطلب ہے؟ یہ ایک فیمس نعت کا پہلا شعر ہے، اور نعت بھی ہمارے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اور اس شعر میں فرمایا گیا کہ زمین اور سب زبانیں، سب جگہ اور ان جگہوں میں رہنے والے سب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہی بنائے گئے ہیں، اور یہ سب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہی بنائے گئے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ میں ارشاد فرماتے ہیں، اللہ پاک نے تمام جہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہی بنایا ہے، اگر حضور نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا، اور یہ مضمون احادیث کثیرہ سے ثابت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد عفیف ہے۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی برتھ ڈے سیلیبریٹ کی ہے؟ سبحان اللہ، کتنا پیارا سوال ہے، اور آپ کے سوال کا جواب ہے ہاں۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا برتھ ڈے کس طرح سیلیبریٹ کیا، تو اس کا جواب کچھ یوں ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر یعنی منڈے کو روزہ رکھا کرتے، اور جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو آپ نے کچھ یوں ارشاد فرمایا، اسی دن میری ولادت ہوئی اور اسی روز مجھ پر وحی نازل ہوئی۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے ہمارا پروگرام اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو یہ ہمارا پروگرام اچھا لگا ہوگا۔ میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے آڈینس کے بچوں کا، آپ ہمارے پروگرام میں آئے، ہم کو اچھا لگا۔ اللہ پاک آپ کو اس کی برکت عطا فرمائے، اور ہمارے جو پینلسٹ ہیں، ہمارے حذیفہ بھائی، ہمارے حمزہ برہان بھائی اور ہمارے غفران بھائی، تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ لوگ ہمارے پروگرام میں آئے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، آئیے اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ مبشر بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ جی مبشر بھائی، آج آپ ہمیں اور مدنی چینل کے ناظرین کو کون سا کلام سنانے والے ہیں؟ مبارک ہو وہ شاہ پردے سے باہر۔ سبحان اللہ، جی سنائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔
سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا مکی کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مبارک ہو وہ شخص پردے سے باہر آنے والا ہے مبارک ہو وہ شخص پردے سے باہر آنے والا ہے گدائی کو زمانہ جس کے در پر آنے والا ہے مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا مکی کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا ٹھکانہ بے ٹھکانوں کا سہارا بے سہاروں کا ٹھکانہ بے ٹھکانوں کا سہارا بے سہاروں کا غریبوں کی مدد بے کس کا یاور آنے والا ہے مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا مکی کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ سلاطین زمانہ جس کے در پر بھیک مانگیں گے سلاطین زمانہ جس کے در پر بھیک مانگیں گے فقیروں کو مبارک ہوتا بنگر آنے والا ہے مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ حسن کہہ دے اٹھے سب امتی تعظیم کی خاطر حسن کہہ دے اٹھے سب امتی تعظیم کی خاطر کہ اپنا پیشوا اپنا پیمبر آنے والا ہے مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ سرکار کی آمد دلدار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا مکی کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ ماشاءاللہ مبشر بھائی اللہ پاک آپ کو اس کی برکت عطا فرمائے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، دیکھا آپ نے ہمارا پروگرام، اب ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا۔ آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرمان مصطفیٰ ہے کہ لا نبی یا بعدی، میں آخری نبی ہوں، سب کو خبر سنا دی۔ بچوں کا مدنی چینل